اگست کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے ان عظیم اور لازوال قربانیوں کا جو قیام پاکستان کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے دی۔ پاکستان کا قیام اگر ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ تو وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے، اور دو قومی نظریہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ثقافتی، سیاسی اور مذہبی طور پہ تفاوت پایا جاتا ہے، ہم آہنگی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس چیز کو بھانپ لیا تھا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حاکمیت، سوورینٹی belongs ٹو Almighty اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، کسی غیر کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا دستور اور کانسٹیٹیوشن اور اس کی راہ عمل سنت و سیرت مصطفیٰ ہوگی۔ پاکستان آج اگست کے مہینے میں ہم سبز ہلالی پرچم لے کے پھرتے ہیں اور پاکستان کے ترانے اور شادیانے بجائے جاتے ہیں، بنیاد اس کی دیکھنی پڑے گی کیا ہے۔ وہ فرمودات قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، میں آپ کے سامنے ایک دو ان کے فرمودات رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد صرف کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن نہ نسل۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی بنیاد نہ وطن کو قرار دیا نہ نسل کو، بلکہ کلمہ توحید کو قرار دیا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو پہلی قوم یعنی ہندوؤں کا فرد نہیں رہا بلکہ وہ الگ قوم کا فرد بن گیا تھا۔ تو مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد قائد اعظم کے نزدیک کلمہ طیبہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبے کا جذبہ یہ کلمہ توحید ہے، یہی محرکہ تھا۔ اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی نہ انگریزوں کی چال، نہ ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے پاکستان بنا نہ انگریزوں کی چال کی وجہ سے، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ لہذا قائد اعظم محمد علی جناح کے اس فرمان کی روشنی میں مسلمانوں کا اور اسلام کا بنیادی مطالبہ یعنی ریاست مدینہ کے بعد 1400 سال بعد پہلی ریاست جو ہجرت کے نتیجے میں وجود میں آئی وہ پہلے مدینہ تھی، پھر پاکستان ہے۔ اور اس میں مماثلتیں کہیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، کیونکہ 27 رمضان المبارک شب قدر پاکستان مارز وجود میں آیا اسلامی مہینے کے اعتبار سے، تو اس کی نسبتیں قرآن سے بھی ہیں، صاحب قرآن سے بھی ہیں، رمضان سے بھی ہیں، شب قدر سے بھی ہیں۔ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو پاکستان کو مدینہ طیبہ کو اگر اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ بلد کو، شہر کو کہتے ہیں، اور طیبہ پاک، لینڈ آف دا پیور۔ تو اتنی مماثلتیں ہیں پاکستان کی اسلام کے حوالے سے۔ اور پھر دوسری جگہ قائد اعظم نے جسد واحد جو لیسن ہمیں دیا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہو گئے، وہ کون سا رشتہ ہے، کون سی چٹان ہے کہ ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہے۔ یہ کراچی میں 1943 میں آپ نے ایک اجلاس سے خطاب کیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک خدا، رسول، کتاب اور ایک امت۔ تو قائد اعظم نے یہ تصور دیا کہ اسلام جو ہے وہ بنیاد ہوگی پاکستان کی، قانون سازی۔ تو جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلامی ریاست میں سٹیٹس کو کا کوئی تصور نہیں ہوتا امیر غریب کا۔ اسلامی ریاست میں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے پرووائڈ کرنا۔ آج 78 سال کے بعد ملک پاکستان کہاں کھڑا ہے، ایک افق کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بنیان مرصوص کے بعد ہم ایک قوم بن پائے ہیں۔ اپنی اندرونی فالٹ لائنز کو کیسے ختم کریں گے، پوری دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں اکانومک، ان سارے ایشوز پہ بات کریں گے۔ چیلنجز کیا ہیں، پاکستان کو مزید مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے،